داستان ایمان فروشوں کی۔ ایک ایسے شخص کی داستان، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کبھی مسکراتے کیوں نہیں، تو اس شخص نے جواب دیا کہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ بیت المقدس پیروں کے قبضے میں تھا اور تم مسکرا رہے تھے تو میں کیا جواب دوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان اور سراغ رساں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھی، ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں ہے کہ سلطان کو پریشان کیا جائے۔ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا ایک کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا ہے کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات وہ گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان پر ابھی نہ جائے، رات کے اس وقت کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو جب فخر گشت پر نکلا تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ۔ وہ وہی تھے۔ چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا، کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو۔ اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہے تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو، اور اگر جا چکے ہو تو فوراً واپس آ جاؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھی اور سنتری کھڑا تھا۔ علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران سا ہو کے دیکھتی رہی۔ علی ان کے چہرے اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلا لاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے مڑی۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ ایک نے کہا، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑی۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی زبان بولنا شروع کر دی ہے، اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتا دو کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی، اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا، انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے تھے۔ فخر المصری کی گشت کے وقت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی، کون ہو تم، نیچے آؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا اور وہ سایہ وہی غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ یہ ٹیلا ساحل کے قریب تھا، اس کی مٹی ریتیلی تھی۔ یہ ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا ہے۔ وہاں زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتیلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گئے جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا، سب کے چہرے بھانپے۔ رابن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جس میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا، تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا، اسے خیمے سے باہر رکھو۔
अली बिन सुफियान खेमे के अंदर चला गया और कैदियों से उनकी जबानी में पूछा, रात को लड़की इस खेमे में कितनी देर रही थी? अपने आप को अजियत में ना डालो। सब चुप रहे, मगर एक और धमकी से एक जख्मी ने बता दिया कि लड़की खेमे में आई थी और रॉबिन के पास बैठी या लेटी रही थी। ये जख्मी समुंदर से जलते जहाज से कूदा था। उसने आग का भी और पानी का भी कहर देखा था। वो इतना जख्मी नहीं था जितना खौफजदा था। वो किसी और मुसीबत में पड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने बताया कि उसे ये नहीं मालूम कि रॉबिन और लड़की के दरमियान क्या बातें हुई और लड़की कौन थी। उसे ये भी मालूम नहीं था कि रॉबिन का ओहदा क्या है। वो उसके सिर्फ नाम से वाकिफ था। उसने ये भी बताया कि रॉबिन इस कैंप में आने तक बिल्कुल तंदुरुस्त था। यहाँ आकर वो इस तरह कराने लगा जैसे उसे अचानक किसी बीमारी का दौरा पड़ गया हो। अली बिन सुफियान एक मुहाफिज की रहनुमाई में उन 5 आदमियों को देखने चला गया जो ताजिरों के बहरूप में कुछ दूर खेमा जन थे। मुहाफिजों ने उन्हें अलग बिठा रखा था। अली को उन्होंने पहले इत्तला ये दी कि उनके पास कल 2 ऊंट थे मगर आज एक ही है। यही इशारा काफी था। वो इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके कि दूसरा ऊंट कहाँ है। दूसरे ऊंट के पांव के निशान मिल गए। अली बिन सुफियान ने उनसे कहा, तुम्हारा जुर्म मामूली चोरी चकारी नहीं है। तुम एक पूरी सल्तनत और उसकी तमाम तर आबादी के लिए खतरा हो, इसलिए मैं तुम पर जर्रा भर रहम नहीं करूंगा। क्या तुम ताजिर हो? हाँ, सब ने सर हिलाकर कहा, हम ताजिर है जनाब, हम बेगुनाह है। अली बिन सुफियान ने कहा, अपने हाथों की उल्टी तरफ मेरे सामने करो। 5 ने हाथ उल्टे करके आगे कर दिए। अली ने सबके बाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली की दरमियानी जगह को देखा और एक आदमी की कलाई से पकड़कर घसीट लिया। उसे कहा, कमान और तरकश कहाँ छुपा रखी है? उस आदमी ने मासूम बनने की बहुत कोशिश की। अली ने सुल्तान अय्यूबी के एक मुहाफिज को अपने पास बुलाकर उसके बाएं हाथ की उल्टी तरफ उसे दिखाई। उसके अंगूठे की उल्टी तरफ उस जगह जहां अंगूठा हथेली के साथ मिलता है, यानी जहां जोड़ होता है, वहां एक निशान था। ऐसा निशान उस आदमी के अंगूठे के जोड़ पर भी था। अली ने उसे अपने मुहाफिज के मुतालिक बताया, यह सुल्तान अय्यूबी का बेहतरीन तीरंदाज है और ये निशान इसका सबूत है कि यह तीरंदाज है। इसके अंगूठे की उल्टी तरफ एक मध्यम सा निशान है, जैसे वहां बार बार कोई चीज रगड़ी जाती रही हो। ये तीरों की रगड़ के निशान थे। तीर दाईं हाथ से पकड़ा जाता है, कमान बाएं हाथ से पकड़ी जाती है। तीर का अगला हिस्सा बाएं हाथ के अंगूठे पर होता है और जब तीर कमान से निकलता है तो अंगूठे पर रगड़ खा जाता है। ऐसा निशान हर एक तीरंदाज के हाथ में था। अली बिन सुफियान ने उससे कहा, इन 5 में तुम अकेले तीरंदाज हो, कमान और तरकश कहाँ है? 5 चुप रहे। अली ने उन 5 में से एक को पकड़कर मुहाफिजों से कहा, इसको उस दरख्त के साथ बांध दो। उसे खजूर के दरख्त के साथ खड़ा करके बांध दिया गया। अली ने अपने तीरंदाज के कान में कुछ कहा। तीरंदाज ने कंधे से कमान उतारकर उसमें तीर रखा और दरख्त से बंधे हुए आदमी का निशाना लेकर तीर छोड़ा। तीर उस आदमी की दाईं आंख में उतर गया और वो तड़पने लगा। अली ने बाकी 4 से कहा, तुम में कितने हैं जो सलीब की खातिर इस तरह तड़प तड़प कर जान देने को तैयार है? उसकी तरफ देखो। उन्होंने देखा, वो आदमी चीख रहा था, तड़प रहा था, उसकी आंख से खून बुरी तरह बह रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूं, अली बिन सुफियान ने कहा, कि बाइज्जत तरीके से तुम सबको समुंदर पार भेज दूंगा। दूसरे ऊंट पर कौन गया है, कहाँ गया है? थोड़ी ही देर बाद अली बिन सुफियान के फन ने उनसे इतराफ करवा लिया कि वो कौन है और क्या है, मगर उन्होंने ये झूठ बोला कि लड़की रात खेमे से भाग आई थी और उसने बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रात उसे अपने खेमे में रखा था। उसने शराब पी रखी थी और लड़की को भी पिलाई थी और लड़की घबराहट और खौफ के आलम में आई थी। उसके ताक़ुब में फखरुल मिस्री नाम का एक कमांडर आया और उसने जब लड़की की बातें सुनी तो उसे हमारे ऊंट पर बैठाकर जबरदस्ती ले गया। उन्होंने वो तमाम बुहतान अली बिन सुफियान को सुनाए जो लड़की ने सुल्तान अय्यूबी पर लगाए थे। अली ने मुस्कुरा कर कहा, तुम 5 तरबियत याफ्ता अस्करी और तीरंदाज और एक आदमी तुमसे लड़की भी ले गया और ऊंट भी। उसने उन्हीं की निशानदेही पर जमीन में दबाई हुई कमान और तरकश भी निकलवाई। उन 4 को खीमा गाह में भिजवा दिया गया। 5वां आदमी तड़प तड़प कर मर चुका था। ऊंट के पांव के निशान साफ नजर आ रहे थे। अली बिन सुफियान ने निहायत सरत से 10 सवार बुलाए और उन्हें अपनी कमान में लेकर उस तरफ रवाना हो गया जिधर ऊंट गया था। मगर ऊंट की रवानगी और उसके ताक़ुब अली बिन सुफियान की रवानगी में 14-15 घंटों का फर्क था। ऊंट तेज था और उसे आराम की भी ज्यादा जरूरत नहीं थी।
اونٹ پانی اور خوراک کے بغیر 6-7 دن تر و تازہ رہ سکتا تھا. اس کے مقابلے میں گھوڑوں کو راستے میں کئی بار آرام، پانی اور خوراک کی ضرورت تھی. ان عناصر نے تعاقب ناکام بنا دیا. اونٹ نے 14-15 گھنٹوں کا فرق پورا نہ ہونے دیا. فخر المصری نے تعاقب کے پیش نظر قیام بہت کم کیا تھا. علی بن سفیان کو راستے میں صرف ایک چیز ملی. یہ ایک تھیلا تھا. اس نے رک کر تھیلا اٹھایا، کھول کر دیکھا، اس میں کھانے پینے کی چیزیں تھی. اس تھیلے میں ایک اور تھیلا تھا، اس میں بھی وہی چیزیں تھی. علی بن سفیان کے سونگنے کی تیز حس نے اسے بتا دیا کہ ان اشیاء میں حشیش ملی ہوئی ہے. راستے میں اسے 2 جگہ ایسے آثار ملے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں اونٹ رکا ہے اور سوار یہاں بیٹھے ہیں. کھجوروں کی گٹلیاں، پھلوں کے بیج اور چھلکے بھی بکھرے ہوئے تھے. تھیلے نے اسے شک میں ڈال دیا. اس کے ذہن میں یہ شک نہ آیا کہ فخر المصری کو حشیش کے نشے میں لڑکی اپنے ساتھی کے طور پر لے جا رہی ہے. تاہم اس نے تھیلا اپنے پاس رکھا مگر تھیلے کی تلاشی اور قیام میں وقت ضائع کر دیا. فخر المصری اور موبی منزل پر نہ بھی پہنچتے اور راستے میں پکڑے بھی جاتے تو کوئی فرق نہ پڑتا. سوڈانی لشکر میں ناجی، ادروش اور ان کے ساتھی جو زہر پھیلا چکے تھے وہ اثر کر گیا تھا. فاطمی خلافت کے وہ فوجی سربراہ جو برائے نام جرنیل اور دراصل حاکم بننے ہوئے تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک ناکام امیر اور بیکار حاکم ثابت کرنا چاہتے تھے. مسلمان حکمراں حرم میں ان لڑکیوں کے اسیر ہو گئے تھے. حکومت کا کاروبار خود ساختہ افسر چلا رہے تھے. من مانی اور عیش و عشرت کر رہے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی مذہب پسند اور قوم پرست قائد قوم کو جگا دے اور حکمرانوں اور سلطانوں کو حرم کی جنت سے باہر لا کر حقائق کی دنیا میں لے آئے. سلطان ایوبی کے پہلے معرکوں سے جو اس نے اپنے چچا شیر کوہ کی قیادت میں لڑے تھے، یہ لوگ جان چکے تھے کہ اگر یہ شخص اقتدار میں آ گیا تو اسلامی سلطنت کو مذہب اور اخلاقیات کی پابندیوں میں جکڑ لے گا. لہذا انہوں نے ہر وہ داؤ کھیلا جو سلطان ایوبی کو چاروں شانے چت گرا سکتا تھا. انہوں نے در پردہ صلیبیوں سے تعاون کیا اور ان کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے زمین ہموار کی اور اس کے راستے میں چٹانیں کھڑی کی. اگر نور الدین زنگی نہ ہوتا تو آج نہ صلاح الدین ایوبی کا تاریخ میں نام ہوتا اور نہ آج نقشے پر اتنے زیادہ اسلامی ممالک نظر آتے. نور الدین زنگی نے ذرا سے اشارے پر بھی سلطان ایوبی کو کمک اور مدد بھیجی. صلیبیوں نے مصری فوج کے سوڈانیوں کے بلاوے پر بحر روم سے حملہ کیا تو نور الدین زنگی نے اطلاع ملتے ہی خشکی پر صلیبیوں کی ایک مملکت پر حملہ کر کے ان کے لشکر کو مفلوج کر دیا جو مصر پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. یہ تو سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی ایسا تھا کہ اس نے صلیبیوں کا بیڑا غرق کر دیا. اب علی بن سفیان نے زنگی کی طرف برق و رفتار قاصد یہ خبر دینے کے لیے دوڑا دیے تھے کہ سوڈانیوں کی بغاوت کا خطرہ ہے اور ہماری فوج کم ہے، 2 حصوں میں بھی بٹ گئی ہے. قاصد پہنچ گئے تھے اور نور الدین زنگی نے خاصی فوج کو مصر کی طرف کوچ کا حکم دے دیا تھا. بعض مورخین نے اس فوج کی تعداد 2000 سوار اور پیادہ لکھی ہے اور کچھ اس سے زیادہ بتاتے ہیں. بہرحال زنگی نے اپنی مشکلات اور ضروریات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سلطان ایوبی کی مشکلات اور ضروریات کو اہمیت دی اور اولویت دی، مگر اس کی فوج کے پہنچنے کے لیے بہت دن درکار تھے. مسلمان نام نہاد فوجی اور دیگر سرکردہ شخصیتوں نے دیکھا کہ مصر میں سلطان ایوبی کے خلاف بے اطمینانی اور بغاوت پھوٹ رہی ہے تو انہوں نے اسے ہوا دی. در پردہ سوڈانیوں کو اکسایا اور اپنے مخبروں کے ذریعے یہ بھی معلوم کر دیا کہ سوڈانیوں کے سالاروں کو مروا کر خفیہ طریقے سے دفن کر دیا گیا ہے. سوڈانی لشکر کے کم رتبے والے کماندار سالار بن گئے اور صلاح الدین ایوبی کی اس قلیل فوج پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے جو مصر میں مقیم تھی. وہ سلطان ایوبی کی آدھی فوج اور سلطان کی دارو حکومت سے غیر حاضری سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. منصوبہ ایسا تھا کہ جس کے تحت 50,000 سوڈانی فوج سیاہ گھٹا کی طرح مصر کے آسمان سے اسلام کے چاند کو روپوش کرنے والی تھی. علی بن سفیان قاہرہ پہنچ گیا. وہ جن کے تعاقب میں گیا تھا ان کا اس سے آگے کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. اس نے اپنے ان جاسوسوں کو بلایا جو اس نے سوڈانی ہیڈ کوارٹر اور فوج میں چھوڑ رکھے تھے. ان میں سے ایک نے بتایا کہ گزشتہ رات ایک اونٹ آیا تھا. اندھیرے میں جو کچھ نظر آ سکا وہ 2 سوار تھے، ایک عورت اور ایک مرد. جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کون سی عمارت میں داخل ہوئے تھے. علی بن سفیان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ وہاں چھاپا مارتا. سوڈانی فوج سلطنت اسلامیہ کی فوج تھی، کوئی آزاد فوج نہیں تھی، مگر علی نے اس خدشے کے پے سے نظر چھاپا نہ مارا کہ یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گا. اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ موبی اور فخر المصری کو گرفتار کرنا ہے،
بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ سوڈانی قیادت کے عزائم اور آئندہ منصوبے معلوم کیے جائے تاکہ پیش بندی کی جا سکے۔ اس نے اپنے جاسوسوں کو نئی ہدایات جاری کی۔ جاسوسوں میں غیر مسلم لڑکیاں بھی تھیں جو عیسائی یا یہودی نہیں تھی۔ یہ کہبہ خانوں کی بڑی ذہین اور تیز ترار لڑکیاں تھیں، مگر علی بن سفیان نے ان پر کبھی 100% بھروسہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ دوغلا کھیل بھی کھیل سکتی تھی۔ ان لڑکیوں سے بھی اس لڑکی نوبی کا سراغ نہ مل سکا جس کے تعاقب میں علی آیا تھا۔ 4 روز علی بن سفیان دارالحکومت سے باہر مارا پھرتا رہا۔ اس کا دائرہ کار سوڈانی فوجی قیادت کے ارد گرد کا علاقہ تھا۔ 5ویں رات وہ باہر کھلے آسمان تلے بیٹھا اپنے 2 جاسوسوں سے رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے تمام آدمیوں کو معلوم ہوتا تھا کہ کس وقت وہ کہاں ہوتا ہے۔ اس کے گروہ کا ایک آدمی کو ساتھ لیے ہوئے اس کے پاس آیا اور کہا، یہ اپنا نام فخر المصری بتاتا ہے، جھاڑیوں میں ڈگمگاتا گرتا اور اٹھتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی تو کہنے لگا کہ مجھے میری فوج تک پہنچا دو، اس سے اچھی طرح بولا بھی نہیں جاتا۔ اس دوران فخر المصری بیٹھ گیا تھا۔ تم وہی کماندار ہو جو محاذ سے ایک لڑکی کے ساتھ بھاگے ہو؟ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا۔ میں سلطان کی فوج کا بھگوڑا ہوں، فخر نے ہکلاتی لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ سزائے موت کا حقدار ہوں، لیکن میری پوری بات سن لے ورنہ تم سب کو سزائے موت ملے گی۔ علی بن سفیان اس کے لب و لہجے سے سمجھ گیا کہ یہ شخص نشے میں ہے یا نشے کی طلب میں اس کا یہ حال کر رکھا ہے۔ وہ اسے اپنے دفتر میں لے گیا اور اسے وہ تھیلا دکھایا جو اسے راستے میں پڑا ملا تھا۔ پوچھا، یہ تھیلا تمہارا ہے اور تم اس سے یہ چیزیں کھاتے رہے ہو؟ ہاں، فخر المصری نے جواب دیا، وہ مجھے اسی سے کھلاتی تھی۔ اس کے سامنے وہ تھیلا بھی پڑا تھا جو تھیلے کے اندر سے نکلا تھا۔ علی نے اس میں سے چیزیں نکال کر سامنے رکھ لی تھی۔ فخر نے یہ چیزیں دیکھی تو جھپٹ کر مٹھائی کی قسم کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا۔ علی نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ فخر نے بے تابی سے کہا، خدا کے لیے مجھے یہ کھانے دو، میری جان اور روح اسی میں ہے۔ مگر علی نے اس سے وہ ٹکڑا چھین لیا اور اسے کہا، مجھے یہ ساری واردات سناؤ، پھر یہ ساری چیزیں اٹھا لینا۔ فخر المصری نڈھال اور بے جان ہوا جا رہا تھا۔ علی بن سفیان نے اسے ایک سفوف کھلا دیا جو حشیش کا توڑ تھا۔ فخر نے اسے تمام تر واقعہ سنا دیا کہ وہ کن تاجروں نے اس سے جو باتیں کی تھی وہ بھی اس نے بتائی، اور پھر لڑکی کے ساتھ اس نے اونٹ پر جو سفر کیا تھا وہ اس طرح سنایا کہ مسلسل چلتے رہے۔ اونٹ نے بڑی اچھی طرح ساتھ دیا۔ رات کو وہ تھوڑی دیر قیام کرتے تھے۔ لڑکی اسے کھانے کے دوسرے تھیلے میں سے چیزیں دیتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ لڑکی نے اسے اپنی محبت کے یقین دلایا اور شادی کا وعدہ کیا تھا، اور شرط یہ رکھی تھی کہ وہ اسے سوڈانی کماندار کے پاس پہنچا دے۔ وہ راستے میں ہی لڑکی کو شادی کے بغیر بیوی بنانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن لڑکی اسے اپنی باہوں میں لے کر پیار اور محبت سے ایسے ارادے اور خواہش کو مار دیتی۔ فخری نے محسوس تک نہ کیا کہ لڑکی اسے حشیش اور اپنے حسن و شباب کے قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ تیسرے پڑاؤ میں جب انہوں نے کھانے پینے کے لیے اونٹ روکا تو تھیلا غائب پایا جو اونٹ کے دوڑنے سے کہیں گر پڑا تھا۔ لڑکی نے اس سے کہا کہ واپس چل کر تھیلا ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن فخر المصری نے کہا کہ وہ بھگوڑا فوجی ہے، خدشہ ہے کہ اس کا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ لڑکی ضد کرنے لگی کہ تھیلا ضرور ڈھونڈیں گے۔ فخر نے اسے یقین دلایا کہ بھوکا مرنے کا کوئی خطرہ نہیں، راستے میں کسی آبادی سے کچھ لے لیں گے۔ مگر لڑکی آبادی کے قریب جانا نہ چاہتی تھی اور کہتی تھی کہ واپس چلو۔ فخر المصری نے اسے زبردستی اونٹ پر بٹھا لیا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اونٹ کو اٹھایا اور دوڑا دیا۔ وہ سفر کی تیسری رات تھی۔ اگلی شام وہ شہر سے باہر سوڈانیوں کے ایک کماندار کے ہاں پہنچ گئے، مگر فخر المصری اپنے سر کے اندر ایسی بے چینی محسوس کرنے لگا جیسے کھوپڑی میں کیڑے رینگ رہے ہو۔ آہستہ آہستہ وہ حقیقی دنیا میں آ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ یہ حشیش نہ ملنے کا اثر ہے۔ اس کی تصوراتی بادشاہی اور ذہن میں بسائی ہوئی جنت تھیلے میں کہیں ریگزار میں گر گئی تھی۔ لڑکی نے اس کے سامنے کماندار کو صلیبیوں کا پیغام دیا اور اسے بغاوت پر اکسایا۔ فخر پاس بیٹھا سنتا رہا اور اس کے ذہن میں کیڑے بڑے ہو کر تیزی سے رینگنے لگے۔ نشہ اتر چکا تھا۔ اسے یاد آنے لگا کہ وہ محاذ سے بھاگ آیا ہے۔ لڑکی کو یہی خوش فہمی ہوگی کہ فخر پر نشہ طاری ہے۔ چنانچہ اس نے بے خوف و خطر کماندار سے یہ بھی کہہ دیا کہ سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا کرنی ہے کہ وہ ظاہری طور پر نیک بنے پھرتے ہیں مگر عورت اور شراب کے دلدادہ ہے۔ ان کی اس طویل گفتگو میں بغاوت کی باتیں بھی ہوئی۔ اس وقت تو فخر المصری پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، لیکن سر کے اندر کی بے چینی اسے بہت پریشان کر رہی تھی۔ لڑکی نے کماندار سے کہا کہ اگر بغاوت کرنی ہے تو وقت ضائع نہ کرے،
सुल्तान अय्यूबी महाज पर है और उलझा हुआ है। लड़की ने ये झूठ बोला कि सलीबी 3-4 दिनों बाद दूसरा हमला करने वाले हैं। सुल्तान अय्यूबी को यहाँ से भी फौज महाज पर बुलानी पड़ेगी। कमांडर ने लड़की को बताया कि 6-7 दिनों तक सूडानी लश्कर यहाँ की फौज पर हमला कर देगा। फखर ये सारी गुफ्तगू सुनता रहा। आधी रात के बाद उसे अलग कमरे में भेज दिया गया जहां उसके सोने का इंतजाम था। लड़की और कमांडर दूसरे कमरे में रहे। दरमियान में दरवाजा था जो बंद कर दिया गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने दरवाजे के साथ कान लगाए तो उसे हंसी की आवाजें सुनाई दी। फिर लड़की के ये अल्फाज सुनाई दिए, उसे हशीश के जोर पर यहाँ तक लाई हूँ और उसकी महबूबा बनी रही हूँ। मुझे एक मुहाफिज की जरूरत थी। हशीश का थैला रास्ते में गिर पड़ा है। अगर सुबह उसे एक खुराक ना मिली तो वह परेशान करेगा। उसके बाद फखर ने दूसरे कमरे से जो आवाजें सुनी वो उसे साफ बता रही थी कि शराब पी जा रही है और बदकारी हो रही है। बहुत देर बाद उसे कमांडर की आवाज सुनाई दी, ये आदमी अब हमारे लिए बेकार है, इसे कैद में डाल देते हैं या खत्म करा देते हैं। लड़की ने उसकी तारीफ की। फखरुल मिस्री पूरी तरह बेदार हो गया और वहां से निकल भागने की सोचने लगा। रात का पिछला पहर था। वो इस कमरे से निकला। उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। कभी तो दिमाग साफ हो जाता मगर ज्यादातर मौत रहता। सुबह की रोशनी फैलने तक वो खतरे से दूर निकल गया था। उसे अब दोहरे ताक़ुब का खतरा था। दोनों तरफ उसे मौत नजर आ रही थी। अपनी फौज के हाथों गिरफ्तार हो जाता तो भी मुजरिम था और अगर सूडानी पकड़ लेते तो फौरन कत्ल कर देते। वो दिन भर फिरौनों के खंडरों में छुपा रहा। हशीश की तलब, खौफ और गुस्सा उसके जिस्म और दिमाग को बेकार कर रहा था। रात तक वो चलने से भी माजूर हुआ जा रहा था। फिर उसे ये भी एहसास ना रहा कि दिन है या रात, वो कहाँ है। उसके दिमाग में ये इरादा भी आया कि उस ईसाई लड़की को जाकर कत्ल कर दे। ये सोच भी आई कि ऊंट या घोड़ा मिल जाए और वो महाज पर सुल्तान अय्यूबी के कदमों में जा गिरे। मगर जो भी सोच आती थी उस पर अंधेरा छा जाता था जो उसकी आंखों के सामने आकर हर चीज तारीक कर देता था। इसी हालत में उसे यह आदमी मिला। वो चूंकि जासूस था इसलिए तरबियत के मुताबिक उसने फखरुल मिस्री के साथ दोस्ती और हमदर्दी की बातें की और उसे अली बिन सुफियान के पास ले आया। तस्दीक हो गई कि सूडानी लश्कर हमला आवर और बगावत करेगा और ये किसी भी लम्हे हो सकता है। अली बिन सुफियान सोच रहा था कि मकामी कमांडरों को फौरन चौकन्ना करे और सुल्तान अय्यूबी को इत्तला दे, मगर वक्त ज़ाय होने का खतरा था। इतने में उसे पैगाम मिला कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बुला रहे हैं। वह हैरान होकर चल पड़ा कि सुल्तान को तो महाज पर छोड़ आया था। वो सुल्तान अय्यूबी से मिला तो सुल्तान ने बताया, मुझे इत्तला मिल गई थी कि साहिल पर सलीबी जासूसों का एक गिरोह मौजूद है और उनमें से कुछ इधर भी आ गए होंगे। महाज पर मेरा कोई काम नहीं रह गया था। मैं कमान अपने रफीकों को देकर यहाँ आ गया। दिल इस कदर बेचैन था कि मैं यहाँ बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा था। यहाँ की क्या खबर है? अली बिन सुफियान ने उसे सारी खबर सुना दी और कहा, अगर आप चाहे तो मैं जबान का हथियार इस्तेमाल करके बगावत को रोकने की कोशिश करूं या सुल्तान जंगी की मदद आने तक मुलतवी करा दूं। मैं जासूसों को ही इस्तेमाल कर सकता हूं। हमारी फौज बहुत कम है, हमले को रोक नहीं सकेगी। सुल्तान अय्यूबी टहलने लगा। उसका सर झुका हुआ था। वो गहरी सोच में खो गया और अली बिन सुफियान उसे देखता रहा। सुल्तान ने रुक कर कहा, हाँ अली, तुम अपनी जबान और अपने जासूस इस्तेमाल करो, लेकिन हमले को रोकने के लिए नहीं बल्कि हमले के हक में। सूडानियों को हमला करना चाहिए मगर रात के वक्त हो, जब हमारी फौज खेमों में सोई हुई होगी। अली बिन सुफियान ने हैरत से सुल्तान को देखा। सुल्तान ने कहा, यहाँ के तमाम कमानदारों को बुला लाओ और तुम भी आ जाओ। सुल्तान अय्यूबी ने अली बिन सुफियान को यह हिदायत बड़ी सख्ती से दी, सबको यह बता देना कि मेरे मुतालिक उनके सिवा किसी को मालूम न हो सके कि मैं महाज से यहाँ आ गया हूँ। सूडानियों से मेरी यहाँ मौजूदगी को पोशीदा रखना बेहद जरूरी है। मैं बड़ी एहतियात से खुफिया तरीके से आया हूँ। 3 रातें बाद काहिरा तारीख रात की आगोश में गहरी नींद सोया हुआ था। एक रोज पहले काहिरा के लोगों ने देखा था कि उनकी फौज जो मिस्र से तैयार की गई थी शहर से बाहर जा रही है। उन्हें बताया गया था कि फौज जंगी मश्क के लिए शहर से बाहर गई है। नील के किनारे जहां रेतीली चट्टाने और टीले हैं वहां दरिया और टीलों के दरमियान फौज ने जाकर खेमे गाड़ दिए थे। फौज पियादा भी थी, सवार भी। रात का पहला निस्फ गुजर रहा था कि काहिरा के सोए हुए बाशिंदों को दूर कयामत का शोर सुनाई दिया। घोड़ों के सरपट भागने की आवाजें भी सुनाई दी। सोए हुए लोग जाग उठे। वो समझे कि फौज जंगी मशक कर रही है, मगर शोर करीब आता और बुलंद होता गया। लोगों ने छतों पर चढ़कर देखा, आसमान लाल सुर्ख हो रहा था। बाज ने देखा कि दूर दरियाए नील से आग के शोले उठते और तारीख रात का सीना चाक करते खुश्की पर कहीं गिरते थे। फिर शहर में सैकड़ों सरपट दौड़ते घोड़ों की टापों सुनाई दी।
شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ جنگی مشق نہیں باقاعدہ جنگ ہے، اور جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڈانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ زندہ جل رہا ہے۔ باقی آگے ابھی جاری ہے۔